جس سسٹم سے یہ خلیفہ آیا ہے یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. حق بنی ہاشم کا تھا، جب تک حق حقدار کو واپس نہ دے دیا جائے یہ نظام صحیح ہونے کا نہیں ہے. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. اس وقت کے تمام مسلمانوں نے جب اس خلافت اور ملوکیت کو حس کیا اور اس کے اثرات کو جانچا، جانا، پہچانا، تو سب نے بالاتفاق کہا کہ اب خلافت بنی ہاشم کو واپس جانی چاہیے. جب تک خلافت بنی ہاشم کو واپس نہیں جاتی، جب تک امامت بنی ہاشم قائم نہیں ہوتی، تب تک مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی. میں مہنگائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی فیل ہو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہے نا، بجلی مہنگی ہو گئی. بجلی اس زمانے میں تھی، اس زمانے کی کوئی بجلی ہوگی نا جو ان کو ان کی زندگیوں پہ اثر پڑتا ہو. ٹھیک ہے نا، اس زمانے کا کرپشن ہے، اس زمانے کا اپنا ظلم و ستم ہے، اس کے اپنے نام تھے. آج ہمارے نام تھوڑے سے مختلف ہو گئے. جب سارا عالم اسلام دوسری دفعہ اس اتفاق پر پہنچا کہ بنی امیہ قابل قبول نہیں ہیں، کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ بنی ہاشم کی ہونی چاہیے. بنی ہاشم کی امامت کے لیے ایک نعرہ بلند ہوا، الامامت للرضا من آل محمد. صلوات پڑھ دیں محمد والا. بور تو نہیں ہو رہے نا؟ اگر آپ ساتھ چلیں گے تو اس طرح تھوڑی سی گفتگو کریں گے، نہیں کریں گے تو آسان گفتگو بھی ہمیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب نے اتفاق کیا کہ ہمیں آل محمد میں سے جس پر رب راضی ہے، للرضا من آل محمد، ہمیں منصوص من اللہ امام چاہیے، اور اللہ کی نص بنی ہاشم کی امامت پر ہے، اور اس پر تمام مسلمان متفق ہوئے اور انہوں نے بنی امیہ سے جان چھڑا لی. ایک چور سے جان چھڑانا تو آسان ہے، اس کے بعد کے مرحلے مشکل ہیں. یہ نا، آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے نا اپنی تاریخ میں، یہ نا کہ ہم سے کہا گیا ایک چور ہے، فلان ہے، یہ چلا جائے گا تو پھر سب کچھ حل ہو جائے گا، نیا پاکستان آ جائے گا. نیا پاکستان جب آیا تو نیا مسئلہ شروع ہو گیا. اب جب بنی امیہ کا بستر گول ہوا تو بنی عباس نے بجائے اس کے بنی ہاشم میں بنی فاطمہ کو حکومت دیتا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر اتفاق ہوتا، انہوں نے اپنا خلیفہ کھڑا کر دیا. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ نفس زکیہ کی خلافت پر، امامت پر بیعت ہوئی. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پڑھ لیجئے گا. وہاں ابواب میں اجتماع ہوتا ہے تمام مسلمانوں کا، اور وہاں امام تشریف نہیں لے کر جاتے. امام کے نہ جانے پر نفس زکیہ کا عبداللہ ابن حسن مثلث بن حسن مصنع بن حسن السبت کی امامت پر اتفاق ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بنی عباس ان کا بھی صفایا کر دیتی ہے. بس دو غلط سلسلے ہیں، ایک بنی امیہ، دوسرا بنی عباس. بنی عباس نے وعدہ نعرہ اچھا لگایا تھا، لیکن یہ نعرہ لگانے کا مقصد کچھ اور تھا. اچھے نعروں سے دھوکہ نہ کھائیے. نعرے اچھے ہوتے ہیں لیکن مقاصد پیچھے اور ہوتے ہیں. الامام للرضا من آل محمد کا نعرہ بہترین تھا، لیکن یہ نعرہ لگانے والے بنی عباس کے مقاصد کچھ اور تھے، ان کا مقصد اقتدار تھا. تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کا، کہ بنی امیہ صحیح نہیں ہے، باطل ہے. بنی امیہ کہتی تھی کہ بنی عباس صحیح نہیں ہے. یہ نا، بنی عباس کہتے ہیں بنی امیہ صحیح نہیں ہے، بنی امیہ کہتی ہے بنی عباس صحیح نہیں ہے. بعد میں تاریخ نے بتایا یہ دونوں صحیح نہیں تھے.
اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی ان دونوں کو صحیح مانتے ہیں. پہنچے آپ لوگ؟ یہ کتنے عجیب لوگ ہیں. یہ یہود و نصارہ کی طرح ہے نا. نصارہ کہتے ہیں یہود ٹھیک نہیں ہے، یہود کہتے ہیں نصارہ صحیح نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ دونوں صحیح نہیں ہیں، دونوں ہی باطل ہیں. ٹھیک ہے نا. نہ بنی امیہ صحیح ہے نہ بنی عباس صحیح ہے، لیکن جس مکتب اور مدرسے کی بنیاد ان دو فاسد نظاموں پر ہو. پہنچے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے، آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے، آپ باقیوں کو بھی بتائیں کہ آپ کو مشاہیر میں ان دو سلسلوں میں سے کچھ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. اسلامی ہیروز کے طور پر بنی امیہ کی بھی لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، اور بنی عباس کے بھی. نہ بنی امیہ صحیح ہے نہ بنی عباس صحیح ہے. اس پر تاریخی شواہد ہیں. اچھا، ان میں فرق کیا تھا؟ بنی امیہ اور بنی عباس میں فرق کیا تھا؟ بنی امیہ نے سیدھا یہ کہا اقتدار حاصل کرنے کے بعد کہ بھائی تمہارا یہ خیال ہے، تو آپ کو پتا ہے کس نے کہا ہے؟ امیر شام نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے تم سے کیوں جنگ کی؟ میں نے نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے تم سے جنگ کی نہیں، وہ تو تم پڑھتے تھے. میں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنگ کی، اور میں نے اقتدار حاصل کر لی. تمہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے. کوئی مذہب نہیں، کوئی مشروعیت نہیں. مشروعیت سمجھتے ہیں نا، لیجٹمیسی. کوئی نہیں. طاقت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مجھے اقتدار مل گیا، تمہیں اچھا نہیں لگتا نہ لگے. اللہ نے مجھے اقتدار دے دیا ہے، میں اقتدار انجوائے کروں گا. اچھا، آپ کو کس قانون نے یہ اقتدار دیا؟ قانون مجھے نہیں چاہیے، میرا زور ہے اور زور ہی قانون ہے. ابھی ہمارے مکتب خلفاء میں یہ بھی ایک قانون بن گیا ہے کہ جو طاقت سے قبضہ کر لے وہ حاکم، شرعی حاکم ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب قوانین بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ایسی ہیں کہ پہلے ہو جاتی ہیں، آرڈیننس اس کے بعد آتا ہے تاکہ اس کو صحیح کیا جائے. تو یہ تو بنی امیہ تھا جنہوں نے کہا کہ ہم باطل ہیں. تو کیا ہوا؟ ہم نے قبضہ کر لیا. ان کے پاس میڈیا تھا، ان کے پاس طاقت تھی، انہوں نے حکومت پر، اسلامی ریاست پر قبضہ کر لیا. بنی عباس کا نعرہ مختلف تھا. بنی عباس کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ مشروع نہیں ہیں، انہیں حکومت کا حق حاصل نہیں ہے. حکومت کا حق قرآن کے تحت، الہی نظام کے تحت بنی ہاشم کو حاصل ہے، اور ہم بنی ہاشم ہیں، اس لیے ہمیں حق حکومت ہے. ہم امام ہیں اور ہم امامت الہیہ کے مقام پر فائز ہیں. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ یہ بڑا فرق ہے نا. ایک طاقت کے دونس پہ آیا ہوا، دوسرا کہہ رہا کہ نہیں، مجھے یہ منصب اللہ نے عنایت کیا ہے. اچھا، اگر اللہ نے تمہیں یہ منصب دیا ہے تو تم کیوں، اہل بیت کو کیوں نہ ملے، تمہیں کیوں حکومت ملے؟ اب یہ بھی تو لوگوں کو بتانا پڑے گا نا. اس کے لیے انہوں نے کیا نکالا؟ ابھی آپ سرچ کر لیجئے، آپ کو ابھی بھی یہ قانون ابھی بھی موجود ہے. وراثت عصبہ سنا ہے کبھی آپ نے؟ قرآن میں نہیں ہے تو آپ کہاں سے سنیں گے؟ ابھی آپ سرچ کر لیں کہ وراثت عصبہ کیا ہے، آپ کو ساری ویب سائٹ سے جواب مل جائے گا کہ وراثت عصبہ کیا ہے. وراثت عصبہ ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی اولاد ذکور نہ ہو، بیٹا نہ ہو، صرف بیٹی ہو، اگر اس کی ایک بیٹی ہے یا چند بیٹیاں ہیں لیکن بیٹے نہیں ہیں، تو اس کے ترکے میں سے بیٹیوں کو اور چچا کو حق ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ بیٹیوں کو اور چچا کو، جبکہ چچا دوسرے طبقے میں ہیں قرآن کے مطابق. جب تک بیٹے بیٹیاں ہیں چچا کو ارث نہیں ملتا. لیکن یہاں یہ ہے کہ بیٹیاں اگر ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو چچا کو ارث ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب کی جب رحلت ہوتی ہے تو رسالت مآب کے بعد رسالت مآب کی اولاد میں کون تھا؟ بیٹی تھی، بیٹے تو نہیں تھے. اس لیے جو مالی وراثت تھی وہ جناب سیدہ کو ملے، لیکن جو امامت ہے، کیونکہ امام خاتون نہیں ہو سکتی ہیں،
اس لیے وہ وراثت مل گئی چچا کو. پہنچے آپ؟ یہ وراثت کس سے؟ رسول خدا سے ملے گی حضرت عباس کو. اس وقت انہیں نہیں ملی، ثقیفہ میں کہیں اور چلی گئی. جب ہم نے طاقت سے اس الہی منصب کو حاصل کیا دوبارہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بنی عباس کو ٹھیک ماننے والے، ہارون رشید کو گن گانے والے، ہارون رشید کے نام پر نام رکھنے والے یہ جانے کہ ان کا نظریہ کیا ہے. بنی عباس کا نظریہ اگر سمجھ میں آ جائے کہ ان کا نظریہ کیا ہے، تو پھر تو مکتب خلفاء کی اساس باقی نہیں رہتی، بنیاد ہی ہل جاتی ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر ماننا بڑا مشکل کام ہے نا. سوچے سمجھے بغیر سب کو ماننا ہے، بھائی سب کو ماننا آسان نہیں ہے. ایک شخص عمار کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. ہاں بھائی کیوں رو رہے ہو؟ یہ سیدنا عمار ہیں، ان کے بارے میں رسول خدا نے یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا. کہا جانتے ہو کس نے قتل کیا؟ کہا ہاں. کس نے کیا؟ کہا سیدنا فلان نے قتل کیا. کہا ہے عمار بھی سیدنا اور اس کا قاتل بھی سیدنا. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں سیدنا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی سب کو سید نہیں کہا جا سکتا، سب کو حضرت نہیں کہا جا سکتا، سب کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا. سوچو سمجھو کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. ہارون رشید کی تعریف کرو گے تو پھر اس کا نظریہ بھی پڑھو کہ کس نظریے کے تحت یہ اس اقتدار پر آیا. ہم تو اس کو نہیں مانتے نا، ہم اس وراثت عصبہ کو نہیں مانتے. لیکن وہ اپنی مشروعیت کے لیے اسے پیش کرتے تھے. اور جب ہارون رشید مدینہ آیا، وہاں آ کر جب وہ زیارت کے لیے گیا مسجد نبوی میں، تو اس نے سب کے سامنے تمام سردار اور تمام عرب قبائل کے لوگ اس کے ساتھ موجود تھے، کہا السلام علیک یا ابن عم، تاکہ سب کو بتا سکے کہ میرا رسول سے رشتہ کیا ہے. تم یہ ابن عم نہیں کہہ سکتے رسول خدا کو، لیکن میرے چچا کا بیٹا ہے تو میں یہ ابن عم کہہ سکتا ہوں. اور لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، بیچارے لوگ متاثر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو رسول خدا کو یہ ابن عم کہہ سکتا ہے. یہ نہیں جانتے کہ قرآن کی صریح آیت ہے وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے حبیب کو نہیں پکار سکتے ہو. تم یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، تم یا ابن عم نہیں کہہ سکتے ہو، تم فقط یا رسول اللہ کہہ سکتے ہو. یہ ابن عم کہنا ممنوع ہے قرآن کی روح سے. لیکن یہ آتا ہے وہ بیچارے جاہلوں کو تو قرآن بھی نہیں آتا. تراویح میں پڑھ دینا اور ہے، سمجھ میں آنا اور ہے. وہ بڑے متاثر ہو گئے کہ خلیفہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ ابن عم. یہ نہیں جانتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد پھر کسی رشتے سے یا نام سے رسول کو خطاب کرنا ممنوع قرار پایا. کوئی رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور خطاب نہیں کر سکتا تھا. رسول خدا جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگر تشریف لائے تو جناب سیدہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. آپ نے کہا بیٹی یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے، آپ میری جان ہو، آپ میرا حصہ ہو. آپ جب مجھے یا ابتا کہتی ہیں تو رسول خدا کو زندگی ملتی ہے. اس کائنات میں صرف ایک رشتہ ایسا ہے، باپ کا رشتہ. میرے بیٹے مجھے یا ابتا کہیں گے، میرے فرزند مجھے یا ابتا کہیں گے. میں یا ابتا میرے باپ سننا پسند کروں گا، یا رسول اللہ سننا پسند نہیں کرتا. بس کسے اجازت ہے؟ صرف ایک رشتے کو
اجازت ہے خطاب کی، باقی سب کو یا رسول اللہ کہنا ہے۔ ہارون رشید نے آگے بڑھ کے کیا کہا؟ السلام علیک یا ابن عم۔ وہاں امام موسیٰ کاظم بھی تشریف فرما تھے، امام نے بڑھ کر کیا کہا؟ السلام علیک یا ابتا۔ اگر تو کہتا ہے یہ اپنا عم اور جاہلوں کو پتہ نہیں چلتا، تو اگر یہ تیرے چچا کے بیٹے ہیں تو یہ میرے والد ہیں، یہ میرے بابا ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کتنی بڑی شکست ہوئی ہے ہارون رشید کو، اس کے پورے مکتب کو، اس کے پورے نظریے کو شکست ہو رہی ہے۔ وہ جس رشتے کی بنیاد پر، جس قرابت کی بنیاد پر اس خلافت کا، اس امامت کا دعویٰ کر رہا تھا، امام نے ایک جملے میں اس تمام فلسفے کو، اس تمام نظریے کو باطل قرار دے دیا۔ السلام علیکہ یا ابتا۔ اور یہ واحد نسبت ہے جس کی اجازت خود رسول خدا نے دے رکھی ہے کہ مجھے یہ سننا پسند ہے۔ یہ جو مجھے ابتر کا تانا دیتے تھے، جب تم ابتا کہتے ہو تو میرے زخموں پر مرہم آ جاتی ہے۔ ہارون رشید کا چہرہ سرخ ہوا اور کہا کہ تم نے کیسے کہہ دیا رسول خدا کو یا ابتا؟ تم بنی فاطمہ ہو، تم علی کی اولاد ہو، تم نبی کی اولاد نہیں ہو۔ جب کسی کی موت آئے نا تو پھر اس کی زبان سے عالم کے سامنے ایسے جملات ادا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تم نے کیسے کہہ دیا؟ اب بہت استدلال ہے، امام نے جو استدلال کیا، میں صرف ایک آیت پیش کروں گا۔ امام نے کہا کہ قرآن میں خدا نے جب ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے رسول خدا ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ تو اس آیت کے ذیل میں کس کے بیٹے گئے تھے؟ فاطمہ کے بیٹے گئے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت رہ گیا۔ اگر میں پیش کر سکوں اور بتا سکوں، جو انقلاب امام حسین علیہ السلام بنی امیہ کے خلاف لائے تھے اور بنی امیہ کو امام نے بے نقاب کیا تھا، بالکل اسی طرح بنی عباس کو امام موسیٰ کاظم نے بے نقاب کیا۔ لیکن اس کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ کی مجاہدت نے، آپ کی اسارت نے، آپ کے علمی مناظروں نے، آپ نے، ہم آج کل یہ بھی پڑھا شروع ہو گیا ہے کہ ائمہ تو عابد تھے، عبادت کرتے تھے، یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھے تھے، ان کے ساتھ ٹھیک رہتے تھے، کوئی ٹھیک نہیں رہتے تھے۔ یہ پورا جنگ ہے نا، پورے اعلان جنگ ہے کہ تمہارا جو سارا نظریہ ہے، سارا نظریہ باطل ہے، تم امام حق نہیں ہو، امامت کا حق ہمیں حاصل ہے۔ یہ پوری جنگ لڑی ہے امام نے، اسی لیے تو اتنی لمبی قید ہوئی ہے۔ صرف یہ اسی جنگ میں دوسری مرتبہ بھی ہے ان کا، جیسے میں نے کہا، انہوں نے کہا تھا بہت کرپشن ہو گئی ہے، انہوں نے بہت لوٹ لیا ہے، آپ کا مال کھا گئے ہیں، یہ سارے سوئس بینکوں میں اور لندن لے گئے ہیں، ہم واپس لا کر آپ کو دلائیں گے۔ کسی کو ملا؟ جی، بنی عباس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ سب لوٹ کر لے گئے ہیں، ہم واپس دلائیں گے، رد مظالم۔ اور اعلان کیا کہ جس کا جو بھی لوٹا گیا ہے بنی امیہ کے کسی شخص نے، کسی حاکم نے، کسی حکمران نے، کسی شہزادے نے، جس پر جو ظلم کیا، جس کا جو مال لوٹا ہے، وہ آئے، وہ دعویٰ کرے۔ وہ دعویٰ کرتا تھا اور بنی عباس کے حکمران اس کو دے دیتے تھے۔ ادھر صرف نعرہ نہیں لگا، ادھر واپس ہوا، رد مظالم ہوا۔ لوگ آتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ میرے اتنے درخت انہوں نے غصب کر لیے تھے، وہ کہتے ہیں اتنے درخت تمہارے ہوئے، اتنی زمینیں میری انہوں نے ہڑپ کر لی تھی، اتنی زمینیں تمہاری ہوئے، اتنے حیوان میرے لے گئے تھے، اتنے حیوانات
اتنے گوسفند، اتنے اونٹ تمہارے ہوئے، اچھا ہو گیا نا، لوگوں کے لیے اچھا ہو. لوگوں نے کہا یہ تو صحیح لوگ آ گئے ہیں، صحیح جگہ پر صحیح حکمران آ گئے ہیں، جو کچھ ہم سے لوٹا گیا تھا وہ ہمیں واپس ملنا شروع ہوا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد اس ہارون کے پاس گئے اور کہا کہ تم اس مسند پر بیٹھ کر دعویٰ کرتے ہو کہ جس کا جو حق غصب ہوا ہے ہم اسے واپس کریں گے، اور عام لوگوں کو تم رد مظالم کر بھی رہے ہو، لیکن جو ہم اہل بیت کا حق لٹا ہے وہ کب واپس کرو گے؟ اہل بیت کا حق واپس کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فدق لوٹا تھا نا، فدق لوٹا تھا، میں فدق واپس کرتا ہوں. باقیوں سے بھی یہی پوچھتے تھے تمہارا کیا لوٹا ہے؟ فلاں زمین لوٹی ہے، کہاں ہے یہ زمین، اس کی حد بندی بتاؤ. وہ جو بتاتا تھا یہ دے دیتا تھا. کیوں؟ مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی، مارکیٹنگ تھی نا. اس وقت دے دیتا تھا، اس کے چند سال بعد اس سے 2 برابر واپس بھی لے لیں گے. اس وقت پھر کون پوچھتا ہے؟ سوشل میڈیا تو تھا نہیں اس وقت کہ کوئی وہاں پہ کسی کو پتہ چلے. انہوں نے اپنی حکومت کو مستقر کرنا تھا، اس کی مشروعیت کو ثابت کرنا تھا، عوام کی ہمدردیوں کو حاصل کرنا تھا. ان کی یہ اسٹریٹجی تھی. کہا آپ بتائیں، حدود بتائیں فدق کی، ہم فدق دینے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ اگر فدق غصب ہوا تھا تو امیر المؤمنین نے کیوں واپس نہیں کیا؟ سنتے ہیں اعتراض، ٹھیک ہے نا. اب یہ واپس کر رہا ہے، ہارون واپس کر رہا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے حدود بتا دی تو واپس نہیں کر سکے گا. اس نے کہا بحق جدک علیہ، آپ کے جد کی قسم آپ حدود بتائیں، میں فدق آپ کو واپس کروں گا. امام نے ارشاد فرمایا پھر سن، اس کی پہلی حد عدن ہے، دوسری حد سمرقند ہے، تیسری حد سندھ ہے، چوتھی حد افریقہ ہے. جب یہ سنا تو ہارون رشید کا چہرہ سیاہ ہو گیا. اس نے کہا ما بقی شیء لنا، پھر تو ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا. یہ تو پوری اسلامی سلطنت ہے، یہ پوری اسلامی سلطنت فدق ہے. ہاں اس لیے کہ تو باقی مظالم تو واپس کر رہا ہے. جو پہلا ظلم ہوا تھا، السلام علیکہ اول مظلوم، امیر المومن اول مظلوم ہے، اول ظلم امیر المومنین پہ ہوا ہے. یعنی اس سے کہا، اس بڑے دربار میں کہا جس منصب پر بیٹھ کر تو رد مظالم کر رہا ہے یہی منصب غصب شدہ ہے، تو غاصب ہے. اس نے کہا یہ تو میں نہیں دے سکتا. امیر المؤمنین کو جب یہ ظاہری خلافت ملی ہوئی تھی، یہ ساری حکومت ملی ہوئی تھی، پھر سوال کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے واپس کیوں نہیں کیا؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی آپ کو اس پلاٹ کا قبضہ مل جائے تو پھر آپ کہیں اچھا جی آپ کی تو اپنی حکومت آئی تھی، اس وقت آپ نے یہ پلاٹ حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ بیٹھے ہوئے تھے نا اس وقت. فدق یہ منصب تھا. جناب سیدہ زمین کا ٹکڑا لینے نہیں گئی تھی، وہ خطبہ فدقیہ نہیں تھا، وہ خطبہ فلکیہ تھا. اس میں افلاک کے سارے علوم اس خطبے میں جمع ہیں. یہاں پر فبہت الذی کفر، پھر مبہوت رہ گیا. امام نے یوں شکست دی ہے. 2 میدان پہ ہو گئے نا. ایک میدان ان کی جو مشروعیت تھی، اس مشروعیت کو غلط ثابت کیا کہ یہ مشروع نہیں ہے. اگر خدا رسول خدا سے قرابت کی وجہ سے امامت کسی کو مل سکتی ہے تو ہم ابناء رسول ہیں، ہم رسول کے بیٹے ہیں، یہ حق ہمارا ہے. اگر رد مظالم کی بات کرتے ہو تو جو پہلا ظلم اہل بیت کے حق میں ہوا ہے اس کو واپس کرو. تیسرا جو ہے آج کل کی زبان میں اگر کہا جائے تو وہ سول نافرمانی ہے. یعنی یہ ظالم ہیں، بنی عباس کے حکمران ظالم ہیں،
ان سے کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے، سول نافرمانی۔ صفوان جمال کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ کرائے پہ اس نے اونٹ دیے، امام ناراض ہوئے کہ تم نے اسے کرائے پر اونٹ کیوں دیے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہارون کو اونٹ دیے ہیں وہ کسی لشکر کشی کے لیے نہیں دیے، کسی بغاوت کے لیے نہیں دیے، کسی ظلم و ستم کے لیے بھی نہیں دیے، کسی تفریح اور شکار کے لیے بھی نہیں دیے، میں نے تو اس کو حج پر جانے کے لیے اونٹ کرائے پر دیے ہیں۔ حج عبادت ہے یا معصیت ہے؟ حج تو عبادت ہے، میں نے عبادت کے لیے یہ اونٹ دیے ہیں۔ امام نے ارشاد نہیں فرمایا، لیکن میں امام کی طرف سے آپ کو اس کا اس روایت کا حاصل بتا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ حج عبادت ہے یا معصیت؟ آپ نے کہا حج عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں ہارون کا حج معصیت ہے۔ کسی بھی عمل کا اچھا اور برا ہونا اس عمل کے عبادت یا معصیت ہونے سے نہیں ہے۔ پتہ نہیں ساتھ ہیں یا نہیں آپ؟ ہے نا؟ کسی بھی عمل کے، یعنی یہ نہیں ہے کہ حج عبادت ہے یا معصیت ہے، اس عمل سے نہیں ہوتا ہے، حسن فعل میں نہیں ہوتا ہے، حسن فاعل میں ہوتا ہے۔ اگر فاعل میں حسن ہو تو فعل میں حسن آتا ہے، اگر فاعل میں حسن نہ ہو تو فعل میں کوئی حسن نہیں آتا ہے۔ اگر فاعل مومن نہیں ہے، اگر فاعل کے دل میں عبادت، فاعل کے دل میں حب علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو اس کا نہ حج حج ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ نماز نماز ہے۔ یہ تو نہ کہو نا کہ وہ کدھر گیا ہے، وہ کدھر نہیں گیا ہے، وہ شکار پہ گیا ہے، وہ حج پہ گیا ہے۔ وہ حج پہ جائے تو بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے، وہ شکار پہ جائے تو بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حسن فاعلی نہیں ہے۔ حسن فاعلی کا مطلب میں تھوڑا سا بچوں کے لیے آسان کر دوں۔ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو ناراض کرے، ان کی اہانت کرے، ان سے محبت نہ کرے اور لے جا کے کھانا ان کے لیے پھینک دیا کرتا ہو جسارت کے ساتھ کہ یہ لو کھاؤ، والدین کھائیں گے؟ ان کو پیسے دے، پھینک کے آ جایا کرے، یہ لو پیسے، وہ لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ کیوں؟ والدین کہیں گے اگر تو میرا بیٹا ہے، فرمان بردار ہے تو تجھ سے کچھ چاہیے، جب تو نافرمان ہے تو تجھے تو میں آگ کر دوں گا، تیری کوئی خدمت بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ جب اس کے اپنے نفس میں کوئی حسن نہیں ہے تو اس کے عمل میں بھی کوئی حسن نہیں آ سکتا۔ یہ تو اس کی نسبت ہو گیا۔ اب تیری نسبت، صفوان تو یہ کرایہ لے چکا ہے یا اس کے واپس آنے پہ کرایہ لے گا؟ کہا اس کے واپس آنے پہ کرایہ لوں گا۔ تیرے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ جب تک واپس نہ آئے اس کی حکومت برقرار رہے، حج کا سیزن ختم ہو، یہ واپس آئے، میرے اونٹ بھی واپس لائے، مجھے کرایہ بھی دے دے، یہ تیرے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہاں اتنا تو میرے دل میں ہے۔ فَإِنَّكَ مِنْهُمْ، اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ ظالم حکمران ایک دن کے لیے بھی باقی رہے تو یہ ان ظالمین میں سے ہے۔ کسی ظالم کے لیے دل کا میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہ کرو، اور نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے پھر توجیہ نہ کرو یہ حج پر گئے تھے، انہوں نے اچھے کام کیے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا۔ ظالم کا کوئی کام اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں ظالم کے اچھے کام نہ سنائیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے امام نے کہا ہے اگر ظالم کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا تو تم ظالم ہو۔ اذن انک منہم، اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ باقی رہے بھلے چند دنوں کے لیے، تمہیں اپنی مصلحت کے لیے، تم بہت کہو جی پیسے مجھے ملیں گے تو اس سے میں امام بارگاہ بناؤں گا، اس سے میں پتہ نہیں دین کی
خدمت کروں گا. وہ چھوڑ دو سارے بہانے باقی. انہیں میں اچھا کہوں گا تو اتحاد بین المسلمین ہوگا. چھوڑو ان بہانوں کو. ظالم اچھا نہیں ہو سکتا. ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکتا. کتنا سخت ہے جی. دوسرا واقعہ سن لیں. سول نافرمانی. امام کا قیام بنی عباس کے خلاف. یہ قیام کربلا سے کم نہیں ہے. یہ آسان نہیں ہے. یہ وہاں جاسوس موجود ہیں. ساری رپورٹیں جا رہی ہیں. ہر جگہ جاسوس موجود ہیں. وہاں اس زمانے میں ان کے اپنے جاسوسوں کے علاوہ اگر کوئی امام کو پہچان لیتا تو اس کو دیوار میں چن دیا جاتا تھا. اس نے پہچانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعہ ہے. نہیں تو کیسے پہچانتا؟ اس زمانے فیس بک تو نہیں تھا نا کہ امام کی ٹویٹر پہ پوسٹ آتی ہو اس لیے پہچان لیا ہو, تصویر دیکھی ہو. اس نے پہچانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا. اس ماحول میں یہ ساری رپورٹیں جا رہی تھی. اسی لیے تو بعد میں یہ زندانی ہے. یہ سارے مظالم جو ہیں امام پر جو آئے ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ امام نے سول نافرمانی. ایک درزی ہے, اس نے آگے کہا کہ میں ہارون کو کپڑے دیتا ہوں, وہ کپڑے مجھ سے خریدتا ہے. کیا میں اسے جو کپڑے دیتا ہوں اس کی وجہ سے میں اعوان ظلمہ میں سے ہوں, میں ظالم کا مددگار ہو گیا؟ امام نے فرمایا تو جو کپڑے دیتا ہے تو ظالم کا مددگار نہیں ہے, تو ظالمین میں ہے. ظالم کا مددگار وہ ہے جو تجھے داغا دیتا ہے, سوئی بیچتا ہے. بہت سخت ہو گیا نا. اپنے لیے ذرا سوچئے کہ ہم ظالمین کے لیے کام بھی کرتے ہیں, ظالمین کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں, ظالمین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں. اگر ظالمین سے معاملہ کرنے پر ہم ظالموں میں سے ہو جاتے ہیں پھر ہم کیسے جئیں؟ شاید آپ کے امام کو ہمارے آج کل کے حالات کا علم نہیں تھا, نعوذ باللہ. یہ زبان پہ نہیں لاتے, عملاً ہم یہ کام کرتے ہیں. یہ وہ کیا جانے, آج کل حالات ایسے ہیں ہمیں تو کرنا پڑتا ہے, ہماری تو مجبوری ہے. اسی دور میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. علی ابن یقطین بھی ہے. علی ابن یقطین بنی عباس میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہے اور امام کی اجازت سے بیٹھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے, میں جاب کر سکتا ہوں, لیکن میری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ باطل کام کرنے والے سارے نیت صحیح کر لیں یہ تو نہیں ہوگا نا. امام کی اجازت کسے ہے کسے نہیں ہے سب کو پتا ہے. علی ابن یقطین سے امام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دو, میں تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم زندان نہیں جاؤ گے. کون یہ ضمانت دے رہا ہے؟ جس کی جوانی اور پیری زندان میں گزر رہی ہے وہ ضمانت دے سکتا ہے کہ تم ایک دن کے لیے بھی زندان میں نہیں جاؤ گے. یا مولا آپ کیوں جا رہے ہیں زندان؟ آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے, آپ کا اتنا بس چلتا ہے, آپ لوگوں کو ضمانت دے سکتے ہیں. یہ تو مشیت الہی ہے. جو خدا چاہے وہ ہم چاہتے ہیں. امام کا زندان جانا مشیت الہی ہے. امام ضمانت دے رہے ہیں کہ میں تمہیں علی ابن یقطین تجھے ضمانت دیتا ہوں تم زندان نہیں جاؤ گے, تم فقیر نہیں ہوگے, غربت تمہارے نزدیک نہیں آئے گی, حر حدید سے بھی تم محفوظ رہو گے, یعنی تلوار کی ضرب بھی تم پر نہیں پڑے گی, تم ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو اور تمہارے حفاظت کی ضمانت میں دیتا ہوں. تم ایک بات کی ضمانت مجھے دو, تم مومنین کے کام آؤ گے. کوئی مومن آئے اس کا کام نہ کرو یہ نہیں ہوگا. تم مومنین کی حفاظت کرو, تم مومنین کے کام آؤ, تم مومنین کو بنی عباس کے مظالم سے بچاؤ, ہم تمہیں ان تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں گے. بس راستہ مل گیا, کام کرنے کا راستہ مل گیا, ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت سے محبت کس چیز میں ہے؟ اہل بیت سے محبت شیعیان
علی ابن ابی طالب سے محبت میں ہے. علی ابن یقطین تم نے خدمت کرنی ہے. کیا خدمت کرنی ہے؟ انہی مومنین کی خدمت کرنی. اور علی ابن یقطین نے ہزاروں مومنین کو موت سے بچایا، قید سے بچایا، ان کو حج پر بھیجا، ان کی شادی کا انتظام کیا، بہت خدمات انجام دی. لیکن ہے تو بشر، غلطی تو کبھی کبھار ہو جاتی ہے. صفوان بغداد جاتا ہے، علی ابن یقطین وزیر اعظم ہے، ملنے جاتا ہے. اس وقت سرکاری کام زیادہ ہوں گے، ادھر دربار میں تو جایا نہیں جا سکتا. اس کے گھر جب گیا تو تھکا ہوا تھا یا جو بھی مسائل تھے، اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. صفوان 2-4 دن وہاں رہا، اسے ٹائم نہیں ملا، مایوس ہو کے وہ واپس کوفہ آ جاتا ہے. علی ابن یقطین مدینہ جاتا ہے، امام کے پاس دق الباب کرتا ہے. خادم نے آ کر بتایا کہ امام کہہ رہے ہیں میرے پاس تم سے ملنے کا وقت نہیں ہے. علی ابن یقطین نے کہا تم نے میرا تعارف نہیں کرایا ہوگا، تم نے بتایا تھا کہ علی ابن یقطین آیا ہے، وزیر اعظم آیا ہے. خادم نے کہا جب تم نے دق الباب کیا تو امام نے خود فرما دیا جاؤ دروازے پر علی ابن یقطین آیا ہے، اس سے جا کر کہو جیسے اس کے پاس صفوان سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس تم سے ملنے کا وقت نہیں ہے. یہ روایات ہمیں عملی زندگی میں فائدہ دینے چاہیے. میں ساری کالز نہیں اٹھا سکتا، یہ اعتراف کرتا ہوں، لیکن جب ممکن ہو اور یہ خیال دل میں آئے کہ کوئی مومن ایسا نہ ہو اس کال کے پیچھے، اس کی کوئی حاجت ہو جو میں پورا کر سکتا ہوں، اور اگر میں نے اس کال کو نہ اٹھایا تو میرا امام ناراض ہو جائے گا. اگر میں نے دروازہ نہ کھولا تو میرا امام مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس کو میں نے اتنی عزت دی تھی کہ اگر کوئی ایک کال کرتا تو ایک جوان کو جاب مل جاتی. اسے میں نے اتنا محترم بنایا تھا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. علی ابن یقطین سمجھدار ہے، ایسے ہی تو اس مقام تک نہیں پہنچا. وہاں سے سیدھا کوفہ آتا ہے، کوفہ آ کر سیدھا صفوان کے گھر جاتا ہے. صفوان کے گھر کے صحن میں استبل ہے جہاں پر جانور بندھے ہوئے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ صفوان کو بلاؤ مجھے کام ہے. صفوان کو جب پتہ چلا علی ابن یقطین آیا ہے تو وہ تو گھبرا گیا، پتہ نہیں کہ آپ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ کیوں آئے ہیں یہاں پر. جب وہاں آیا تو علی ابن یقطین نے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا، استبل کے زمین پر، اور کہا کہ تم اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھ کر مجھے معافی دو. کہا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے. کہا صفوان میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس محبت کا جو تیرے دل میں ہے. میں امام موسیٰ کاظم کی محبت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ کام کرو اور اس طرح مجھے معافی دو. ہم آپس میں جو کبھی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی ایک دوسرے پہ غصہ آ جاتا ہے، اس طرح اپنی انا کو کبھی مارا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنا رخسار رکھ دیں گوبر کے اوپر اور دوسرے سے کہیں کہ اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھو. اتنا اپنے نفس کو ہم نہیں مار سکتے، لیکن اتنا تو اپنے نفس کو مار سکتے ہیں نا کہ چلو غلطی جس مرضی سے ہوئی ہے میں چلا جاتا ہوں. میں اگر وہ معافی مانگنے آ گیا تو میں معاف کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو معافی مانگنے آیا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ بہت بڑی سفارش لے کے آیا ہے. وہ کیا سفارش لے کے آیا ہے؟ وہ دل میں زہرا کی محبت لے کر آیا ہے. اس کا احتمال تو دیتے ہو نا کہ یہ جو مومن ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ہے. اس کا احترام نہیں کرتے. اس دل میں موجود اس محبت کا اگر احترام کرو تو تمہارے لیے امام زمانہ کتنے دروازے کھول دیں گے. کیوں اپنی انا پر؟ یہاں علی ابن یقطین جانتا تھا کہ اس کی انا میں کیا ہے اور امام کی رضا میں کیا ہے. امام کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا. آیا اور فوراً آیا، بھاگ کر آیا، امور سلطنت کو چھوڑ کر آیا، اس انداز میں معافی لی اور پھر سیدھا مدینہ گیا.
اب جب تک قلباب کرنا چاہا، دیکھا دروازے پر امام خود استقبال کے لیے موجود ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. فرمایا علی ابن یقطین تمہیں پہلے 3 ضمانتیں دی تھیں. ایک زندان سے نجات کی ضمانت، فقر سے نجات کی ضمانت، تلوار کے زخم سے نجات کی ضمانت. ایک ضمانت اور دیتا ہوں تیرے اس عمل کے بدلے، تجھے آتش جہنم سے نجات کی ضمانت دیتا ہوں، تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ صرف علی ابن یقطین کو ہے. یہ آج آپ کے زمانے کا امام آپ کو یہ ضمانتیں دے رہا. تو میری محبت میں اپنے اطراف موجود شیعوں کے کام آؤ، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں. تم شیعوں کی خاطر ہماری محبت میں اپنی انا کو چھوڑ کر ان سے گل مل جاؤ، انہیں معاف کر دو، ان سے معافی مانگو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ امام آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس امام کا اختیار ہے یا نہیں؟ شرط کیا ہے؟ شرط بہت آسان سی شرط، کوئی بہت کڑی شرط نہیں ہے. ان اقدامات کی وجہ سے پھر بنی عباس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ امام موسیٰ کاظم کو آزاد رکھا جائے. اگر میری گفتگو آپ کے پیش نظر رہی ہو اور اس مشروعیت کا جو انہوں نے ڈونک رچایا تھا بنی عباس نے، اس وجہ سے امام کو زہر دینے کے بعد بھی مامون کو ولی عہدی کا ڈرامہ رچانا پڑا. اس کے پیچھے بھی یہی سٹوری ہے. اور اسی وجہ سے امام جواد کو اپنی دامادی میں لینا پڑا کہ یہ کہنے کے لیے کہ ہم بنی ہاشم کے ساتھ برے نہیں ہیں، کیونکہ اگر بنی ہاشم کے ساتھ برے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا اچھے ہو. اس وجہ سے امام کو قید کرنا، جس امام کے نام پر حکومت حاصل کی ہے اسی امام کو قید کرتے ہیں، کتنا مشکل ہو جائے گا. جس سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ حکومت میں آئے ہوں اسی سوشل میڈیا کو بین کرنا کتنا مشکل ہے. لیکن کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ مجبوریاں ہو جاتی ہیں. امام کو قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا. بس مختصر سے مصائب پیش کروں گا، اگرچہ امام کے مصائب مختصر نہیں ہیں. امام نے 14 برس زندان کاٹی، وہ بھی ایک شہر میں نہیں. اور جو آخری زندان ہے، میں آخری زندان کا حال صرف بتاؤں گا، وہ سندھی بن شاہق کا زندان ہے. اور وہ کیا زندان ہے؟ وہ ایک سرداب ہے، زیر زمین ہے، جہاں نہ سورج کی روشنی ہے نہ ہوا کا گزر ہے. اس زندان کی دیواروں میں میخیں لگی ہوئی ہیں. جب امام تھک کر کسی دیوار کا سہارا لیتے تو اماں زہرا کا پہلو یاد آ جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. زندان میں بھی امام کو جو ٹارچر کر سکتے تھے کیا، مختلف طریقوں سے کیا، آپ جانتے ہیں، میں ابھی وہ سب بیان نہ کروں. جب کسی طرح بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو آخر میں کہا کہ اتنے غول و زنجیر سے باندھ دو. ایک شخص جو زندان میں ہے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گردن میں تو کے خاردار ہو، اور زندان کی چھت بھی ایسی ہو کہ قیام کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہ ہو، زندان کا فرش ایسا ہو کہ اس پر بیٹھنا ممکن نہ ہو، زندان کی دیواریں ایسی ہو جس سے ٹیک لگانا ممکن نہ ہو. لیکن آپ کا امام خدا کا شکر کر رہا ہے. خدایا میں نے تیری عبادت کے لیے فرصت کے لمحات تجھ سے مانگے تھے، تیرا شکر تو نے یہ خلوت کے لمحات مجھے میسر کیے. ایک راوی ہے ابن سوید، اسے ایکسس حاصل تھا، وہ کبھی کبھار جا سکتا تھا. وہ جب بھی جا کر امام سے ملتا تھا امام خدا کا شکر کرتے تھے. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے
شب و روز خدا کی عبادت میں بسر ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ جب ابن سوید گیا تو دیکھا امام گریہ فرما رہے ہیں۔ جس نے ہمیشہ امام کو حالت شکر میں دیکھا ہو، وہ جب امام کو گریہ کرتے ہوئے دیکھے تو پوچھا امام ایسا کیا ہوا جو آپ گریہ کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میرا دم گھٹ رہا تھا، میں نے جب کھڑکی سے سر باہر نکال کر کچھ ہوا لینا چاہی، سندھی ابن شاہق نے لطمنی علی وجہی، سندھی نے میرے رخسار پر تماچا رسید کیا۔ یہ سننا تھا، آپ کی آوازیں بھی بلند ہوئی، ابن سوید کی بھی آواز بلند ہوئی، امام بھی گریہ فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ابن سوید خاموش ہوا، امام گریہ کرتے رہے۔ ابن سوید نے سوچا ہوگا کہ مرد ہے، جوان ہے، ایک تماچے سے اتنا گریہ نہ کریں، شاید اماں زہرا کو جو تماچا پڑا ہے وہ تماچا یاد آیا ہو، شاید سکینہ کو جو زندان میں تماچے پڑے تھے وہ تماچے یاد آئے ہوں، اس لیے اتنا امام گریہ کر رہے ہیں۔ کچھ دیر اور انتظار کیا، امام کا گریہ ختم نہیں ہوا تو ابن سوید نے کہا امام آپ کے گھرانے میں یہ مظالم تو آپ ہیں، قتل آپ کے لیے کرامت ہے، شہادت آپ کے لیے اعزاز ہے، آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ابن سوید میں تماچے کی وجہ سے گریہ نہیں کر رہا، جب میں نے سر نکالا سندھی نے جب تماچا مارا، تماچے کے بعد اس لعین نے میری ماں زہرا کو گالیاں دی۔ پھر ارشاد فرمایا وہ امام جو ہمیشہ حالت شکر میں ہے، اب اس کی دعا بدل گئی، اللہم خلصنی من سجن السندھی، یا الہی میں اس جگہ نہیں رہ سکتا جہاں میری ماں کو گالیاں دی جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ ابن سوید کہتا ہے کہ جب امام نے دعا کی، امام مستجاب الدعوات ہیں، امام کی دعا یقیناً قبول ہونی ہے۔ میں نے کہا امام اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زندان سے چھٹ رہے ہیں، آپ کو آزادی مل رہی ہے؟ کہا ہاں بس کچھ دن رہ گئے ہیں، میں اس زندان سے آزاد ہونے والا ہوں۔ ابن سوید نے پوچھا مولا پھر آپ کی زیارت کہاں ہوگی؟ کہا بغداد کے پل پر۔ ابن سوید ہم زندان سے آزاد ہونے والے ہیں، جس نے بغداد پر ملاقات ہوگی۔ ابن سوید باہر آیا، شیعوں میں اعلان کیا زمانے کا امام آزاد ہو رہا ہے، چلو استقبال کے لیے چلو۔ ہر روز شیعہ بغداد کے پل پر آتے ہیں۔ آج کے دن جب پل پر شیعہ جمع تھے، زندان کا دروازہ کھلا، شیعوں نے کہا امام کی زیارت ہوگی، امام تشریف نہ لائے۔ 4 مزدور ایک تابوت اٹھائے آ رہے ہیں، ایک لعین آگے آگے، ہذا امام الرابطہ۔